بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے استقبال رمضان کے خطبے میں بھی ایک گزارش آپ سے کی تھی کہ وہ تاجر بڑا اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے سپینڈ کرنے والا ہوتا ہے جو تھوڑے ٹائم میں زیادہ ارن کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے ایام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں اور اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ تجارت کریں، تھوڑا ٹائم دیں، رمضان کے مہینے کا صرف ٹائم دیں تو میں ان کے اوپر اپنی رحمتیں زیادہ برساؤں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے اس تھوڑے ٹائم ایک مہینے میں کتنا ارن کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں یہ جو خطبے کا یہ جو رات کو تراویح کے سے پہلے ہم نے خلاصے کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، یہ پہلے بھی چلا آ رہا تھا، اس دفعہ کچھ زیادہ کوشش کی ہے۔ اس پہ دن کو اس کو تیار کرنے میں 3 سے 3.5 گھنٹے میرے لگتے ہیں، صرف اس لیے میں نے بھی تو اپنے اللہ سے تجارت کرنی ہے، آپ نے بھی تجارت کرنی ہے، تو اللہ سے جتنی تجارت ہو سکے کر لیجئے، گھاٹا نہیں آئے گا، ادھر سے نفع ہی نفع آئے گا۔ تو اپنا ٹائم زیادہ ان محافل میں، ان مقامات میں، ان جگہوں پہ دیجئے۔ باقی دنیا کے معاملات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے اور انسان کا دل چاہتا ہے ابھی بھی ٹائم مل جائے تو میں کچھ اور کر لیتا دنیا کے لیے۔ آج بچے کی پیدائش کے بعد جس کے حقوق، بچے کے حقوق جس کے اوپر زیادہ آتے ہیں وہ ماں ہے۔ ماں، آپ جانتے ہیں اسلام نے ماں کا کیا مقام رکھا ہوا، 3 درجے حدیث طیبہ کے مطابق 3 درجے حسن سلوک کے حقدار ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے، 4تھا درجہ جا کر باپ کا بنتا ہے۔ اور پھر اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی بچہ ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کے حقوق زیادہ ہیں، ماں کے کندھے کے اوپر بچے کی حقوق زیادہ ہیں، ماں کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں، ماں سفر زیادہ کرتی ہے، ماں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ماں مسلسل بچے کی پرورش کرتی ہے، یوں جیسے چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے تو ایک جو وہ کسان ہے وہ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور کونپل کے پورا درخت پھلدار بننے تک اس کی دوڑ دھوپ کے لیے جو سب سے زیادہ کوشش اور سٹرگل کرتی ہے، ایفرٹ کرتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ماں کا درجہ بھی تو زیادہ رکھا ہے۔ جنت کو تلاش کسی نے کرنی ہو تو زیادہ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ ضرورت شاید نہ پڑے جتنی اللہ نے اس کو ماں کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے حقیر دنیا کے جسم کی جگہ ہم سمجھتے ہیں قدم ہے، تو قدم کوئی آگے کرے یا جس کے نیچے کوئی ہاتھ رکھ دے وہ سمجھتا ہے اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، اس نے مجھے قدم کے نیچے رون ڈالا۔ تو اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، روندنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ جس کو بڑھنا ہے نا ماں کی طرف تو قدموں سے بڑھے اسے جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کی وجہ کیا آئیے جانتے ہیں۔ 5 بڑے حقوق ہیں ماں کے اوپر، بچے کے 5 بڑے حقوق ہیں ماں کے اوپر۔ کیا ماں ان حقوق کو ادا کر رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حق جو بچے کا ماں کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے وہ اس کی جسمانی تربیت ہوتا ہے، اس کی جسمانی قوا کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور اس کا سب سے پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ جنین تو ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ ماں کے لیے جو ہوتا ہے وہ بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو بچے ماں کا دودھ پی کر کے پروان چڑھتے ہیں ان کا سٹیٹس، ان کا مقام، ان کی ذہنی سطح وہ اور ہوتی ہے، اور جو ماں کے دودھ سے ہٹ کے فیڈ لے کر کے بڑے ہوتے ہیں ان کا کیا مقام ہوتا ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، توفیق دے ماں کو دودھ پلانے کی، لیکن یہ سب سے پہلی جہت سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے بچے کے لیے کہ وہ ماں کا دودھ پلائے۔ جو ماں اپنے سینے سے بچے کو سینک کے پروان چڑھاتی ہے وہ بچہ بڑا ہو کے بھی ماں کی قدر کرتا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماں جب بچہ دودھ پینے سے بڑا ہوتا ہے اور دودھ کے ساتھ ساتھ دوسری ہیوی ڈوز شروع کرتا ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ ان لمحات میں خیال رکھے کہ اب بچے کو ڈاکٹر کے اس مطابق اب بچے کو کون سی ڈوز کی ضرورت ہے۔ یہ جتنا ماں بچے کے قریب ہوتی ہے اور ڈوز کا خیال رکھتی ہے اتنا ہی بچہ پروان چڑھتا ہے جسمانی طور پر، فزیکلی، اور جتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے لازمی بات ہے دوڑ دھوپ کرنے کے زیادہ قابل ہوگا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجیے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔
ڈوز کے بعد کھانا آ جاتا ہے. کھانے میں کیا چیزیں دینی ہیں بچوں کو, اور خاص کر کون کون سی چیز سے بچے کو کھانے سے روکنا ہے, یہ شامل ہے. جو بچے کی طبیعت کرے, جو بچے مانگے وہ دے دیں, جو بچہ طلب کرے, سٹریس کرے کہ مجھے چاہیے, ضد کرے, وہ دے دیں, نہیں. اب ماں پر ہے کہ کون سی ڈوز, کون سی خوراک بچے کے لیے مناسب ہے, کون سی نہیں ہے, کون سی اس کی جسم میں جا کے اس کو خوراک کو تنگ, اس کو نقصان دہ بنے گی, اس سے بچانا ہے, اور کون سی فاسٹ فوڈ بچے کو تباہ کرے گی, اس سے بچانا ہے. یہ ساری چیزیں جسمانی تربیت میں, فزیکل تربیت میں اس میں شامل. دوسری تربیت اور دوسرا حق ماں کے اوپر فکری تربیت کا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب بچہ زبان کھولتا ہے, جب آنکھ کھولتا ہے اس کے سامنے ماں ہوتی ہے, جب زبان کھولتا ہے اس کے سامنے ماں ہوتی ہے. اب ماں کو کیا چاہیے؟ حدیث طیبہ کے مطابق اس کا حق ہے بچے کا, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ وَيُمَجِّسَانِ. جب بچہ زبان کھولتا ہے تو ماں کو چاہیے اس کی زبان سے سب سے پہلے جو لفظ, جو کلمہ اگلوائے وہ اللہ کا ہو. کیا مطلب؟ بندے اور اللہ کے درمیان جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ماں بن رہی ہے. تو جب ماں سب سے پہلے بچے کے سامنے اللہ کا لفظ بیان کرے گی, بولے گی, تو کیا اللہ اس بچے کو اپنے ماں کے تابع فرمان نہیں بنائے گا؟ بنائے گا, رحمت بھی نازل کرے گا, اس کا تابع فرمان بھی ہوگا. تو سب سے پہلے بچے کو اللہ کا نام اپنوانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ساری فکری تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. فکری تربیت میں بہت ساری جہتیں آ جاتی ہیں. فکری تربیت میں یہ جہت بھی آ جاتی ہے, بیٹا بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. جب وہ کچھ لرن کرنے کے قابل ہو جائے نا, سمجھنے کے قابل ہو جائے, تو اچھا فکری تربیت میں 3-4 چیزیں آتی ہیں. پہلی, بچہ آپ جانتے ہیں دیکھ کر کے لرن کرتا ہے. جو بچہ دیکھتا ہے بچہ وہ حرکت کرتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. اس کے بعد بچہ لسننگ سے کرتا ہے, سننے سے لرن کرتا ہے. جب جو بچہ سنتا ہے وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے. 2 چیزیں. تیسری چیزیں, بچہ ایکسپیرینس سے لرن کرتا ہے. جو اس کے سامنے پریکٹس کی جاتی ہے بچہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے. تو کوشش کیجئے بچے کے سامنے ایسی کوئی حرکت ماں نہ کرے جس کو بچہ, جو غلط حرکت ہو اور بچہ ریپیٹ کرے. باپ پر میں بعد میں بیان کروں گا, لیکن آج کا موضوع چونکہ فکری تربیت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ہمارے کون سی شناختیں ہیں, کون سے شعار ہیں اسلامی, بچے کی گھٹی میں ڈال دیجئے جب بچہ زبان اور آنکھ کھولے کہ اس کی فکری شعار کیا ہیں, اسلامی شعار کیا ہیں, اور اس کو ممتاز کیجئے. کیا؟ چونکہ بچے نے بڑے ہو کے بہت بڑے بڑے آزمائشوں اور فتنوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے. تو ماں کو چاہیے کہ جب بچہ چھوٹی عمر میں ہو اس کی ڈوز میں ڈالے کہ ہمارے اللہ کون ہے, ہمارے رسول کون ہے, رسول کے خلفاء کون ہیں, اور رسول کے صحابہ کون ہیں, ہم کیوں مسلمان ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ سارے بچوں والے ہیں, جب بچہ زبان کھولتا ہے سوال کرتا ہے چھوٹے چھوٹے, وہ بڑے کریٹیکل سوال ہوتے ہیں. ماما اللہ کدھر رہتے ہیں, وہ نظر کیوں نہیں آتے. ماما یہ رسول کون ہوتے ہیں, وہ کہاں ہوتے ہیں. ماما یہ کتاب قرآن کیوں پڑھتے ہیں. ماما یہ فرشتے کون سے ہوتے ہیں, یہ جادو کیا چیز ہوتی ہے, یہ وہ میجک کیا, یہ ساری چیزیں. اور آپ جو ہی بچہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے نا, بہت ساری کانشیسلی انکانشیسلی چیزیں بچے کو اسکول سے ملتی ہیں. جب بچہ اسکول سے ڈوز لے کے آتا ہے وہ سوال کرتا ہے, یا باپ سے یا ماں سے سوال کرتا ہے. اب ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب جواب دے جو اس کی فکری تربیت میں بنیاد بنے. تیسری چیز, دینی تربیت. دینی اور فکری دونوں ایک ہی ہیں, لیکن دینی تربیت میں ایک چیز میں ضرور کوٹ کروں گا. حدیث طیبہ کے مطابق بچے کو 7 سال کی عمر تک نماز سکھاؤ, جب بڑا ہو جائے تو اس کو سرزنش کر کے نماز پڑھنے کی تلقین کرو. یہ دینی تربیت میں ہے. فکری تربیت تو ساتھ سے شروع ہو گئی نا, جو قولی طور پہ ہے یا جو دین کے شعار کے طور پہ, لیکن دینی تربیت عملی تربیت ہے. وضو کیسے کرنا بیٹا آپ نے, جو ہی بچہ ہاتھ پاؤں مارنا کھولنا شروع کرے, پریکٹس کرنا شروع کرے, اس کو وضو کی ترغیب دلائیں, اس کو اپنا واش روم کروانا خود سے اس کی تربیت کریں, اور اس کی صفائی اور پاکیزگی اور طہارت خود سے اس کو سکھائیں. اس کے بعد نماز کا سکھائیں. نماز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں پریکٹس اس سے کروائیں جو دین سے تعلق رکھتی ہوں, قرآن پڑھنے کے حوالے سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بڑی چیز جو آج کا بڑی خطرناک کیفیت بنتی جا رہی ہے, لباس کا استعمال. چھوٹی عمر میں بچے کو یہ باور کروائیں بیٹا اسلامی لباس کون سا ہے. تم مسلمان ہو تو تم کسی عام کھیتی کی وہ پودا نہیں ہو, تم ایک خاص کھیتی کا پودا ہو, ایک خاص
ایگریکلچر میں پلنے والا ہو جس کا نام اسلام ہے، اس اسلام کا لباس کیا ہے؟ کیا اسلام کا لباس یہ ہے کہ آدھا لباس پہنا ہو اور آدھا ننگا ہو اور انسان باہر میں آ جائے؟ اور ساتھ ساتھ بتانا ہوگا کہ جسم کے مرد کے لیے کون سے اعضاء کور کرنا انتہائی ضروری ہے، گھٹنوں سے لے کر کے اس کے ناف تک، اور اس کے علاوہ بچی کے لیے، عورت کے لیے کون سے اعضاء، ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ اس کا پورا جسم جو ہے نا وہ اس کا وہ کور کرنے والا ہے، اس کا عورہ ہے، اس کا وہ لباس ہے اس کا. اور اس میں ٹائٹ، خاص کر آج کی بچیوں کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، ماں کو یہ ڈوز دینی چاہیے کہ ٹائٹ اسلامی لباس نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. لباس خریدتے وقت ہی یہ خیال رکھیں کہ بچیوں کے لیے کون سا لباس اچھا ہونا چاہیے، کون سے اس کے پردہ داری کا سبب بنے. جب بچی چھوٹی عمر میں ہو تو آپ اس کو اچھا لباس پہنائیں گے، لازمی بات ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی سطح پر جب جائے گی تو اسے نفرت کرے گی. اگر آپ نے شروع میں اس کے لیے خوبصورت لباس میں ٹائٹ رکھا ہوگا ماں نے، تو لازمی بات ہے آگے جا کے بھی وہی پسند کرے گی. اور پھر فتنوں کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوگا، آنکھوں کو اٹریکشن جو دیتی ہے چیزیں وہ ان کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوگا، تو وہ کون سا لباس استعمال کرے گی. احباب ذی وقار، چوتھی بڑی چیز ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کا جو لباس خریدا جائے اس میں دینی لباس کا خیال رکھا جائے. پانچویں بڑی چیز، یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وقت کا استعمال. ہمارے بچے وقت کہاں استعمال کر رہے ہیں، کتنا ٹائم وہ سکرین کو دیکھتے ہیں، اس سکرین میں کیا چیز دیکھتے ہیں، کیا چیز موبائل میں دیکھ رہے ہیں، کیا چیز لیپ ٹاپ میں دیکھ رہے ہیں، کیا چیز اس میں گیمز میں، کون سی گیم وہ زیادہ پسند کر رہا ہے. کیا آپ نے بہت ساری خبریں سن رکھی ہیں معاشرے میں کہ ایک بچے نے گیم دیکھتے دیکھتے وہ دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ایک بچے نے گیم دیکھتے دیکھتے اس نے کچھ اور حرکتیں کرنا شروع کر دی. کیا وجہ ہے؟ اس کا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے جدھر اس کا سپینڈ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ سامنے ماں اپنے معاملات میں لگی ہوئی ہے، گھر کے بہت سارے کام اس کو نمٹانا ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ بچے کے لیے وقت کا استعمال بھی انتہائی ضروری ہے. ٹائم بانٹ لینا چاہیے ماں کو، کتنا ٹائم میرا بیٹا یہ کام کرے گا، میری بچی یہ کام کرے گی، اتنے ٹائم میں وہ کرے گی، اتنے ٹائم میں گھر کا، اتنے ٹائم میں کھیلنے کا، اور اتنے ٹائم میں اس کے فزیکل کا، اور اتنے ٹائم لرننگ کا. یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.